بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارا موضوع حج کی فضیلت۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ویسے تو اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں کہ توحید و رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج، یہ بندہ مومن پر لازم اور ضروری ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ توحید و رسالت کے بنا بندہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی جگہ اہم، نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی اہم، لیکن جو خاص اہمیت یا ایک خاص امتیاز جو حج کو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے عقیدت اور جذبات بھی اس رکن میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ نماز میں بندہ مومن اپنے علاقے کی یا محلے کی مسجد میں جاتا ہے جنہیں انہیں خود بنایا ہوتا ہے، روزہ وہ خود رکھتا ہے، زکوٰۃ اپنا کمایا ہوا مال وہ خرچ کرتا ہے، لیکن حج ایک ایسا اہم رکن ہے کہ اسے ادا کرنے وہاں جایا جاتا ہے جس کی تعمیر خلیل اللہ علیہ السلام نے کی۔ اس مقام پر جایا جاتا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، جن کی گلیوں میں، محلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شب و روز گزارے۔ تو اس حوالے سے حج کے ساتھ مسلمانوں کی ایک خاص وابستگی پائی جاتی ہے، خاص عقیدت پائی جاتی ہے کہ وہ شخص جو محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے جاتا، اگرچہ فرض ہے وہ غلط کرتا ہے، جو رمضان میں بھی روزہ چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حج کی تمنا اور طرب وہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو یہ عقیدتوں کا اظہار، جذبات کا اظہار بندہ مومن کے لیے ان مقامات پر حاضری کی ایک تمنا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس اہم رکن کو ادا کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ پیسے جمع کرتا ہے۔ اور جو حج کرتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے، ان مقدس مقامات پر حاضری دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایک خاص مقام اور فضیلت بھی عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والے حاجی، عمرہ کرنے والے معتمر یہ اللہ کے وفد ہیں، یہ اللہ کے قاصد ہیں۔ ان دعوہ اجابہم، اگر وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ ان کا مقام ہو جاتا ہے کہ جو یہ حج کر کے آتے ہیں اور وہ گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو اس حدیث سے پتہ چلا وہ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں کہ جو بھی دعا وہ اللہ تعالیٰ سے کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ حج ہمارے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو حج کرے اور اس میں نہ گناہ کرے نہ اس میں کوئی بے حیائی والا کام کرے تو وہ حج کر کے اس طرح لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہو۔ جیسا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جسے گناہ کا کچھ پتہ ہی نہیں، جس نے گناہ کا کبھی تصور تک نہیں کیا ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ گناہ سے بچتے ہوئے حج کرنے والے کو بھی یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اتنی عقیدت و اتنی جذبات کے باوجود کچھ لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہیں جن کی سوچ یہ کہ اگر ہم حج کرنے جائیں گے
تو ہمارا لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائے گا، جسے ہم نے بڑی محنت سے کمایا، جسے ہم نے جو ہے ایک ایک کر کے جمع کرا، وہ ایک ہی جھٹکے میں چند دنوں میں ہمارا لاکھوں خرچ ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بھی ارشاد فرمائی کہ جو حج کر سکتا تھا، جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ سامان سفر پر قادر بھی ہے، پھر وہ حج نہ کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، کہ جو حج کر سکتا تھا، سامان سفر پر بھی قادر تھا، اسے کوئی پریشانی کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی حج کرنے نہیں گیا، چاہے وہ پیسے بچانے کے لیے، چاہے اور کسی مقصد کے لیے وہ رکا رہا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو جہاں اتنا حج کرنے والے کو مقام مل رہا ہے، فضیلت مل رہی ہے، وہیں جو حج کر سکتا تھا وہ نہ کرنے جائے، تو اللہ کے نبی فرما رہے پھر وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور جس کی پرواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے، وہی تو ہمارا آسرا ہے، وہی تو ہمارا ملجا ہے، وہی تو ہمارا ماوا ہے کہ جو شفاعت کریں گے، جن کی شفاعت سے ہماری جنت میں داخلہ ہوگا، اگر ہم انہی کو ناراض کر دیں گے، انہی کو اپنے آپ سے بے پرواہ کر دیں گے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو جو حج کرتا ہے وہ فضیلتیں پا لیتا ہے، جو دنیاوی مال کو دیکھتا ہے، دنیاوی کسی مقصد کو دیکھتا ہے، دنیاوی کسی فائدے کو دیکھتا ہے، تو وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنے اور غور کرے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، اللہ کے نبی فرما رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر اگر ہم دوسری طرف دیکھیں حج، کہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی مناسک ہوتے ہیں جنہیں ادا کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو پختگی ملتی ہے کہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی ادائیگیاں رکھی ہیں، جتنے مناسک رکھے ہیں، وہ سب کے سب نیک بندوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ آپ طواف میں رمل دیکھ لیں کہ شروع کے 3 چکروں میں جو کندھے ہلا ہلا کر اکڑ کے چلا جاتا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو، سنت کو اپنایا جاتا ہے، ان کی ادا کو ادا کیا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام عطا فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اسے جائے نماز بنانے کا حکم دے دیا۔ صفا و مروہ جس پہ حضرت بی بی ہاجرہ دوڑی، وہاں حاجی کو دوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آب زمزم ہو، جمع جمرات ہو، عرفات کا وقوف ہو، مزدلفہ کا وقوف ہو، یہ سارے ارکان اللہ والوں کی، انبیاء اکرام کی، نیک بندوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا شعار ہے کہ اللہ والوں کی یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کی اداؤں کو ادا کیا جاتا ہے، انہیں مٹایا نہیں جاتا۔ تو یہ حج جہاں اہم رکن ہے، جو فضیلتیں بھی دیتا ہے، وہاں ہمارے عقیدے کو بھی جلا بخشتا ہے کہ اس سے اللہ والوں کی یادوں کو منانے کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پاک دروں کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔